سوال ہے، فورٹ ولیم کالج نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تحریک کسی جمود کو توڑنے کے لیے چلائی جاتی ہے اور اس کے لیے محرک کا ہونا ضروری ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے وقت انگریزوں کا نظریہ تو تحریک ہی تھا، لیکن وہ اردو زبان کی ترقی و ترویج نہیں چاہتے تھے، پورے ہندوستان پر قبضہ چاہتے تھے، جس میں زبان کا مسئلہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اردو زبان کو اہمیت دی، جو ہندوستان میں طول و عرض میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن اردو زبان کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس مواد بہت کم تھا، جسے چند ہی لوگ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے سرکاری اور کاروباری امور سر انجام دینے کے لیے صلاحیت نہیں تھی۔ اس لیے ان کو زبان کی ضرورت تھی جو کاروباری اور سیاسی امور کو سر انجام دینے کے لیے صلاحیت رکھتی ہو۔ یعنی کہ جو انگریز تھے نا، وہ ہندوستان پر قبضہ چاہتے تھے، اردو کی ترویج نہیں چاہتے تھے، لیکن سرکاری اور کاروباری امور سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے ان کو زبان کی ضرورت تھی جو کاروباری اور سیاسی امور کو سر انجام دینے میں مدد کرے۔ انگریز افسروں کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کورٹ آف ڈائریکٹر نے یہ ضروری قرار دے دی کہ وہ ہندوستان کی زبان اور تہذیب سے آگاہی حاصل کریں۔ لارڈ ویزلی نے کلکتہ میں 1799 میں ایک اسکول قائم کیا۔ وہ ہندوستان کی زبان اور تہذیب سے تاکہ اس میں آگاہی حاصل کریں، جو 1800 کے لگ بھگ فورٹ ولیم کالج کے نام سے موسوم ہوا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ اس کالج کے منتظم تھے۔ لارڈ ویزلی نے اس کالج کے مقاصد یوں بیان کیے ہیں: ہندوستانی بول چال کی زبان میں جو مہارت حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کی بدولت کمپنی کی ملازمت کے دوران اپنے منصب کے تمام فرائض بھی وہ حسن و خوبی سے سر انجام دے سکیں گے۔ یعنی کہ جنہیں ہندوستانی زبان کی بول چال میں مہارت ہوگی، تو اس مہارت کی بدولت کمپنی کی ملازمت کے دوران منصب کے تمام فرائض بھی وہ حسن و خوبی سے سر انجام دے سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اردو نثر کی ابتدا۔ اردو نثر کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے مذہبی اور تبلیغی رسالے تحریر کیے گئے۔ یہ عموماً ترجمے تھے جو فارسی اور عربی زبانوں سے کیے گئے۔ ان کے بعد دکن کے نثری ادب میں ہمیں قصے کہانیاں نظر آتی ہیں، جو سبرس ہے وہ ان کی نمائندہ ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے شمالی ہند کی ایک اور نثری کاوش نو طرز مرثا، جو فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، اسے میر عطا حسین خان تحسین نے عملی جامہ پہنایا تھا، لیکن انہوں نے نہایت قوافی سے بھرپور زبان لکھی۔ یعنی کہ انہوں نے زیادہ جو ہے تشبیہات استعمال کی، استعارات استعمال کیے، رنگینی فارسی و عربی تراکیب استعمال کی، تو پورا اسلوب اس کتاب کو فرہنگوں کا محتاج بنا دیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریز افسروں کو ہندوستان کی زبان سکھائی جائے اور ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کرائی جائے۔ کیا مقصد تھا کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا یہ مقصد تھا کہ انگریز جو افسر ہیں وہ زبان سیکھ جائیں۔ کیوں زبان سیکھ جائیں؟ تاکہ سیاسی معاملات اچھے طریقے سے حل کر سکیں اور ہندوستان کے رسم و رواج سے بھی واقفیت کرائی جائے۔ پھر آپ نے بتانا ہے اس لیے فارسی کتابوں کے تراجم پر اکتفا کیا گیا، کیونکہ جان گلکرسٹ نے کلکتہ میں بہت سے ادیبوں کو جمع کیا تھا۔ پھر وہ ان ادیبوں نے مل کر مشورہ کیا کہ فارسی کتابوں کے تراجم پر اکتفا کیا گیا
میر امن دہلوی جو ہیں ان کی جو نو طرز مرزا کی مدد سے جو انہوں نے باغ و بہار لکھی تھی، اس میں زبان کی سادگی، محاوروں کا استعمال کیا گیا اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی، روانی و سلاست، جذبات نگاری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فن قصہ گوئی سے آگاہی بھی ملتی ہے۔ میر امن کی اردو نثر آج بھی زندہ ہے اور زندہ زبان بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے میر امن کے علاوہ میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج سے منسلک رہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ باغ اردو اور آرائش محفل ہیں۔ باغ اردو فورٹ ولیم کالج میں جن انشا پردازوں نے اردو نثر میں نمایاں کام کیا ان میں میر امن، حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، حفیظ الدین احمد، شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، امانت اللہ، مرزا علی لطف کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی کتابیں جو چھاپی گئی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے قواعد زبان کی کتب، دوسری ہے داستانی ادب، تیسری ہے علوم و فنون کی کتب۔ قواعد زبان کی کتب میں آپ نے یہ بتانا ہے رسالہ گر، کرائسٹ ہندوستانی، قواعد زبان، اردو کا زمیہ، لسانیات کے بارے میں تقریباً 1 درجن کتب تحریر کی۔ پھر آپ نے بتانا ہے داستانی ادب۔ داستانی ادب میں قصہ چار درویش، گنج خوبی، قصہ حاتم طائی، قصہ مہر و ماں، خلاصہ سحر البیان اور غل بغولی، اخلاق ہندی، چار گلشن، فسانہ عجائب، سب رس بھر کر میر امن کی باغ و بہار ہے۔ علوم و فنون کی کتب، آرائش محفل، قواعد زبان اردو، قصہ کہانی، تاریخ نادری گلزار، تاریخ فرشتہ کا ترجمہ خطوط غالب۔ پھر آپ نے بتانا ہے کتب کے علاوہ خدمات۔ کتب کے علاوہ خدمات، اردو ٹائپ کا پہلا مطبع اسی کالج کی طرف سے قائم کیا گیا۔ بعض کتابیں خاص حسن و خوبی کے ساتھ شائع کی گئی۔ بیرون کالج کی تصنیف، زبان و محاورہ کی سلاست اور اسلوب بیان کی دلکشی میں بھی خاص توجہ ہوئی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے سب سے بڑی خدمت اس کالج کی یہ ہے کہ سلیس نثر نگاری کی شاہراہ قائم کر دی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کالج کے منتظموں نے سلیس نثر نگاری کا مقصد متعین کرنے کا کام شروع کیا، لہٰذا یہ پہلا علمی اور ادبی ادارہ یا ندوہ تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام چھپنے والی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قواعد و لغت، تاریخ و تذکرہ، مذہب و اخلاق اور قصے کہانیوں کی کتابوں نے اردو کو مالا مال کر دیا۔ ٹھیک ہے، سیاست و تاریخ، مذہبی تعلیمات اور جغرافیہ جیسے سنجیدہ موضوعات پر پہلی مرتبہ قدم اٹھایا گیا کہ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام جتنی بھی کتابیں چھپی انہوں نے اردو کو مالا مال کر دیا اور سنجیدہ موضوعات پر پہلی مرتبہ قدم اٹھا۔